سر سیاسی طور پہ آپ کے پلے کک بھی نہیں ہے. آج آپ 47 پہ آئے ہیں, آپ 47 پلس کی تیاری کریں گے تو آپ حکومت میں آئیں گے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, عوام کی طاقت سے آپ اس پاکستان میں حکمران نہیں بن سکتے. خدا کی قسم اتنی تکلیفیں برداشت ہم سب کر رہے ہیں. سر ضمیر نہیں مانتا کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے یا اس کے ساتھ بے وفائی کی جائے. سر اس نے اس پاکستان سے کچھ نہیں کمایا, کوئی ایون فیلڈ اس نے نہیں کمایا. ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کہتا ہے RIC کا کہ اس کے 3 والو بند ہیں. میں نے کم از کم 2 ہفتے کو 25 ٹیلی فون وہاں پہ کی اور کنسرن منسٹر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, کوئی رسپانس نہیں ملا. سر اتنا خوار ہوا, اتنا تنگ ہوا, میں اس بندے کو میں نے کہا یار تم مرتے ہو تو مر جاؤ, وہ گھر جائے تو اس کو درد. یہ بیٹھی ہیں ہیلتھ سیکٹری کا, یہ میرا خیال ہے پارلیمانی سیکٹری ہیں, ان سے بات کی, انہوں نے کہا جی وہ میرا ڈومین نہیں ہے, میں کوشش کروں گی. بہرحال اینی وے اس بندے غریب آدمی کو 7 لاکھ روپے دے کے پرائیویٹ سر اپنا آپریشن کرانا, جس کی جیب میں 70,000 نہیں, آپ کہتے ہیں باعزت طریقے سے علاج کریں. آپ نے اس خاندان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا, آپ نے قرضے کے اندر ڈال دیا ہے, اور آپ یہاں پہ آ کے باتیں کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ کہاں پہ کیا ہے آپ نے؟ نہیں ٹھیک کر سکتے تو اس کو بند کر دیں. آپ 18 ارب روپیہ جو ہے وہ اس پنجاب کے لوگوں کا پبلسٹی پہ نہیں خرچ کریں گے. عمران خان صاحب کی حکومت تھی. سر مجھے اس پولیٹیکل ایلیٹ کا جو اس وقت پاکستان میں امپوزڈ ہے, مجھے بتا دیں کون سے بچے سے لے کر دی ٹاپ لیڈرشپ تک کوئی ملٹیپل بیماریوں میں موجود نہیں. 50 روپے کے فارم کے اوپر گئے تھے, اسٹیمپ پیپر پہ گئے تھے, پاکستان کو پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز کیا. اور آج ہم جس عذاب میں آج مبتلا ہیں سر, اس میں اس وقت جو لیڈرشپ جو اس وقت اس ملک کے اوپر قابض ہے, یہ لیڈرشپ ذمہ دار ہے. عمران خان تو ایک ڈائری لے کے باہر نکل گیا تھا, اس کے جو بایو میٹرک ہیں وہ ایئرپورٹ پہ ہوئے تھے. سر ہمارے لیڈر کے تو بایو میٹرک وہاں جیل میں نہیں ہونے دے رہے. اس سے تو اس کی لیڈرشپ, اس کی فیملی, اس کے لائر, اس کے ڈاکٹر, کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا, نہ اس کو نہ اس کی فیملی کو, نہ علاج کروایا جا رہا ہے. اور مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کا. جنرل جیلانی اور جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے لگائے ہوئے پودے آج پنجاب اسمبلی میں پنجاب کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, بہادری کیا ہوتی ہے. سر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر آرمی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جھگڑا کیا, اور جب ضرورت پیش آئی تو جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر لی. میں نے تو نہیں کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ملنے کے لیے کون ڈگی میں گیا تھا, مجھے تو نہیں پتا, سارا پاکستان جانتا ہے کون گیا تھا, کس کی لیڈرشپ گئی تھی. اگر اس طرح کے لوگ, اس مینٹل ایکولیبریم کے لوگ ان حالات میں جا کے سٹنگ چیف آف آرمی کے سٹاف ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سازش کرنے کے لیے گئے تھے, ان کی پولیٹیکل ورک, پولیٹیکل اکیومن اور پولیٹیکل اڈیسٹی کے اوپر آپ خود ججمنٹ پہ آپ پیش کر سکتے ہیں. ایسی طور پہ آپ کے پلے کک بھی نہیں ہے. بالکل آج آپ 47 پہ آئے ہیں, آپ 47 پلس کی تیاری کریں گے تو آپ حکومت میں آئیں گے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, عوام کی طاقت سے آپ اس پاکستان میں حکمران نہیں بن سکتے. یہ بھول جائیں اس بات کو. یہ یہاں پہ ہم مڈل آرڈر کے لوگ ہیں, ہم کوئی بڑے پولیٹیشین نہیں ہیں جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں بارنگ فیو. خدا کی قسم اتنی تکلیفیں برداشت ہم سب کر رہے ہیں. سر ضمیر نہیں مانتا کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے یا اس کے ساتھ بے وفائی کی جائے. سر اس نے اس پاکستان سے کچھ نہیں کمایا, کوئی ایون فیلڈ اس نے نہیں کمایا. اس کے پاس جو تھا اس نے اس پاکستان میں لگایا, وہ باہر سے پاکستان میں لے کے آیا, لیکن وہ تکلیفیں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا تھا, پاکستان کے لیے کھڑا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے. سر جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے, I know it is difficult to bear it sir, but یہ حقیقت ہے. سر جب واپسی کا شرف جو ہوتا ہے, سفر شروع ہوتا ہے 3-4 سال کے بعد, سر اس کے جو بایو میٹرک ہیں وہ ایئرپورٹ پہ ہوئے تھے. سر ہمارے لیڈر کے تو بایو میٹرک وہاں جیل میں نہیں ہونے دے رہے. اس سے تو اس کی لیڈرشپ, اس کی فیملی, اس کے لائر, اس کے ڈاکٹر, کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا, نہ اس کو نہ اس کی فیملی کو, نہ علاج کروایا جا رہا ہے. اور مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کا. سر مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس کریڈینشل ہونا چاہیے. میں معاشیات پہ انشاءاللہ اگلی کٹ موشن پہ ہوں گا, میں ادھر بھی میں بتا دوں گا کہ معاشیات پاکستان کی معاشیات کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, سر مجھے اس پولیٹیکل ایلیٹ کا جو اس وقت پاکستان میں امپوزڈ ہے, مجھے بتا دیں کون سے بچے سے لے کر دی ٹاپ لیڈرشپ تک کوئی ملٹیپل بیماریوں میں موجود نہیں, اس کے اندر نہیں تھی. مجھے وہ بندہ بتا دے. اور کس 50 روپے کے فارم کے اوپر گئے تھے, اسٹیمپ پیپر پہ گئے تھے, اور جب واپس وہاں پہ گئے تو اس کے بعد ایک سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ جتنی لابینگ اور جتنی انٹرنیشنل اور نیشنل لابینگ کی, اس کا حصہ بنے, پاکستان کو پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز کیا. اور آج ہم جس عذاب میں آج مبتلا ہیں سر, اس میں اس وقت جو لیڈرشپ جو اس وقت اس ملک کے اوپر قابض ہے, یہ لیڈرشپ ذمہ دار ہے. عمران خان تو ایک ڈائری لے کے باہر نکل گیا تھا,
عمران خان جس کو جدہ نہیں گیا تھا وہ ایک ٹرک لوڈ آف دی ڈزنز آف سوٹ کیسز لے کے نہیں گیا تھا سر، وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے صرف ایک ڈائری لے کے گیا تھا. جنرل جیلانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ نے برگیڈ مشتاق کی اسپیچ سنی. برگیڈ مشتاق نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک آپ عمران خان کو رہا نہیں کریں گے پاکستان کے حالات کبھی بھی ٹھیک ہونے والے نہیں، کیونکہ عمران خان وہ واحد لیڈر تھا جس نے عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالا، اور جیسے ہی وہ جیل میں گیا آپ نے عوام کے اوپر 150 روپے سے لے کر 400 روپے تک پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. عمران خان 25 کروڑ عوام کا لیڈر بے شک جیل میں بند ہے، لیکن ابھی بھی وہ عوام کے دلوں میں بستا ہے. لیڈر مشتاق نے کہا کہ آپ عمران خان کو جیل کے اندر بیٹھ کر بھی ڈاکٹروں سے نہیں ملنے دے رہے تو آپ اس سے کیا مقابلہ کریں گے؟ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو جیل سے نکال کے مقابلہ کر کے دکھائیں. یہ آج لیڈر مشتاق نے کہا. تو ناظرین، آپ اس لیڈر مشتاق کی اسپیچ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو میں مجھے اجازت. اللہ حافظ.